बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप भी पैसा चाहते हैं? मेरा मतलब है कौन नहीं चाहता। आप चाहते हैं कि आपकी जेब हमेशा पैसों से भरी रहे। जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो ये ना सोचना पड़े कि पैसे कहाँ से आएंगे। आप चाहते हैं कि ज़िंदगी में पैसों की कमी ना हो, रिस्क खुला हो, बरकत हो और सबसे बढ़कर ये कि पैसों के मामले में हर वक्त टेंशन ना लेनी पड़े। अगर आप भी ये सब चाहते हैं ना तो फिर आज की वीडियो आखिर तक बगैर स्किप किए देख लेना, क्योंकि मैं आपको कोई लंबा चौड़ा तरीका नहीं बताने वाली, ना कोई मुश्किल वजीफा, ना कोई ऐसी चीज जिसके लिए आपको घंटों बैठना पड़े। बस एक छोटी सी चीज है, अस्तगफार। और मैं चाहती हूँ कि आप इसे सिर्फ एक दिन 2 दिन के लिए ना करें, बल्कि कुछ दिन मुसलसल करें। रोजाना 10,000 मरतबा इस्तगफार करने की कोशिश कीजिए। हाँ जी, 10,000। अब आप कहेंगे कि 10,000 इतना ज्यादा, तो देखें अगर आप पूरा दिन उसे थोड़ा थोड़ा करके करेंगे ना तो इतना मुश्किल नहीं होगा। और वैसे भी जब आपको करोड़ों चाहिए तो थोड़ी सी कोशिश तो करनी पड़ेगी ना। सुबह उठें, शुरू कर दिया करें, काम करते हुए पढ़ लिया करें, चलते फिरते, रात को सोने से पहले जितना बाकी रह जाए वो मुकम्मल कर लें। बस यही करना है। और सबसे अहम बात, इसे सिर्फ जुबान से नहीं पढ़ना, दिल से पढ़ना है। क्योंकि हम जब अस्तगफिरुल्लाह कहते हैं ना तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम एक लफ्ज रिपीट कर रहे हैं। हम अपने अल्लाह से कह रहे होते हैं कि या अल्लाह, मुझसे गलतियां हुई हैं, मुझे माफ कर दे। या अल्लाह, मैं तेरे सामने वापिस आ रहा हूँ। या अल्लाह, मुझे अपनी रहमत से महरूम ना करना। और फिर उसी के साथ अपनी ज़रूरत भी अल्लाह को बताएं। आपको पैसा चाहिए तो अल्लाह से कहें, या अल्लाह मेरे रिस्क में इजाफा फरमा। या अल्लाह मेरी जेब को हलाल रिस्क से भर दे। या अल्लाह, मुझे इतना अता फरमा कि मुझे किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। और एक बात, यहाँ अक्सर लोग एक गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि बस मैं 10,000 मरतबा इस्तगफार पढ़ लूंगा और अगले दिन मेरे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। नहीं, ऐसा हिसाब अल्लाह के साथ नहीं होता। हम अल्लाह के साथ सौदा नहीं कर रहे, हम अल्लाह से मांग रहे हैं। हम उससे माफ़ी मांग रहे हैं। हम उसकी रहमत के दरवाजे पर जा रहे हैं और फिर उस पर छोड़ रहे हैं कि वो हमें किस तरीके से अता करता है। क्योंकि आपको क्या पता, अल्लाह आपके लिए पैसे का कोई ऐसा रास्ता खोल दे जिसका आपने कभी सोचा ही ना हो। कभी एक अपॉर्चुनिटी आ जाती है, कभी कोई काम मिल जाता है, कभी कोई बंद रास्ता अचानक खुल जाता है, कभी ऐसा शख्स मदद कर देता है जिससे आपने उम्मीद भी नहीं की होती। और कभी अल्लाह आपको किसी ऐसे रास्ते पर डाल देता है जहां से आगे चलकर इतना रिस्क आता है कि आप पीछे मुड़कर देखते हैं और कहते हैं कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यहाँ से मेरी जिंदगी बदल जाएगी। ये अल्लाह की कुदरत है। हमें सिर्फ ये देखना है कि हम अल्लाह से जुड़े हुए हैं या नहीं। और इस्तगफार ये अल्लाह से जुड़ने का बहुत खूबसूरत तरीका है। आप जरा खुद सोचें, हम दिन में कितनी बातें करते हैं, कितने घंटे मोबाइल चलाते हैं, कितनी चीजें देखते हैं, कितनी बातों पर अपना वक्त जाया कर देते हैं। तो अगर उसी दिन में हम कुछ वक्त सिर्फ अल्लाह के जिक्र के लिए निकाल लें तो क्या बुरा है। और मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप सारा दिन बैठ जाएं और बाकी सब काम छोड़ दें। नहीं, अपने जिंदगी के काम भी करें, अपनी मेहनत भी करें, लेकिन साथ साथ इस्तगफार भी करें। क्योंकि रिस्क सिर्फ मांगने से नहीं, कोशिश से भी जुड़ा हुआ है। आप दुआ करें और कोशिश ना करें, ये भी दुरुस्त तरीका नहीं है। आप कोशिश करें लेकिन अल्लाह को भूल जाएं, ये भी खूबसूरत रास्ता नहीं है। दोनों चीजें साथ लेकर चलें, दुआ भी, इस्तगफार भी और मेहनत भी। आप एक काम करें, आज जब आप इस्तगफार शुरू करें ना तो जल्दी जल्दी ना पढ़ें। एक बार अस्तगफिरुल्लाह कहें, फिर दिल में कहें कि या अल्लाह मुझे माफ कर दे, फिर कहें कि या अल्लाह मेरे रिस्क में बरकत दे, फिर या अल्लाह मेरे लिए हलाल रिस्क के रास्ते खोल दे, और फिर दोबारा अस्तगफिरुल्लाह। बस इसी कैफियत के साथ पढ़ें। आपको पता है, कभी कभी इंसान को पैसा चाहिए होता है लेकिन असल में वो सुकून चाहता है। उसे ये यकीन चाहिए होता है कि कल का दिन आज से बेहतर होगा। उसे ये इत्मीनान चाहिए होता है कि अगर मेरे पास आज कम है तो मेरा रब कल मुझे ज्यादा भी दे सकता है। और ये यकीन इंसान को अंदर से बहुत मजबूत कर देता है। फिर वो हर वक्त घबराता नहीं, वो हर चीज के लिए लोगों के पीछे नहीं भागता। वो कहता है कि मैं कोशिश करूंगा लेकिन मेरा भरोसा अल्लाह पर है। तो अगर आप वाकई ही चाहते हैं कि आपके रिस्क में वुसअत आए, कुछ दिन ये मामूल करके देखें, रोजाना 10,000 मरतबा इस्तगफार। और अगर किसी दिन 10,000 पूरे ना भी हो तो खुद को परेशान ना करें, जितना हो सके करें। असल चीज अल्लाह की तरफ रजू है। और हाँ, सिर्फ पैसे के लिए इस्तगफार शुरू ना करें। ये भी एक बात याद रखें कि आप अल्लाह से ये ना कहें कि या अल्लाह मुझे पैसे दे बस, बल्कि कहें या अल्लाह मुझे हलाल रिस्क दे, ऐसा रिस्क जिसमें बरकत हो, ऐसा रिस्क जो मेरे लिए खैर हो, ऐसा रिस्क दे जिससे मेरा दिल तेरे करीब हो और तुझसे दूर ना हो। क्योंकि पैसा बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन अगर उसमें बरकत ना हो तो इंसान के पास बहुत कुछ होते हुए भी सुकून नहीं होता। और अगर थोड़ा हो लेकिन बरकत वाला हो तो वो भी इंसान के लिए काफी हो जाता है। तो आज से शुरू करें, सुबह आँख खुले अस्तगफिरुल्लाह, चाय बना रहे हैं अस्तगफिरुल्लाह, गाड़ी में जा रहे हैं अस्तगफिरुल्लाह, काम कर रहे हैं अस्तगफिरुल्लाह, किसी का इंतजार कर रहे हैं अस्तगफिरुल्लाह,
رات کو بستر پر لیٹے ہیں، استغفر اللہ، اور آہستہ آہستہ اپنی گنتی مکمل کرتے جائیں، 10,000، لیکن صرف نمبر پورا کرنے کے لیے نہیں، اللہ سے بات کرتے ہوئے، اللہ سے امید رکھتے ہوئے، اور دل میں یہ یقین رکھتے ہوئے کہ میرا رب میرے حالات مجھ سے بہتر جانتا ہے۔ اور ایک چیز ضرور یاد رکھیں، اگر آج آپ مالی مشکل میں ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہمیشہ اسی حالت میں رہیں گے۔ حالات بدلتے ہیں، وقت بدلتا ہے، اور اللہ چاہے تو ایک لمحے میں انسان کی پوری سچویشن بدل سکتی ہے۔ بس آپ مایوس نہ ہوں، اللہ سے مانگنا مت چھوڑیں، استغفار مت چھوڑیں، اور اپنی کوشش مت چھوڑیں۔ پیسہ چاہیے، اللہ سے مانگے، رزق چاہیے، اللہ سے مانگے، برکت چاہیے، اللہ سے مانگے، اور جب مانگے تو پورے یقین سے مانگیں، کیونکہ جس رب نے آپ کو آج تک سنبھالا ہے وہ آگے بھی سنبھال سکتا ہے۔ تو آج سے شروع کریں 10,000 استغفار، کچھ دن مسلسل، اور پھر دیکھیں کہ صرف آپ کی جیب نہیں، آپ کا دل بھی کیسے بدلتا ہے، کیونکہ کبھی کبھی اللہ ہمیں وہ نہیں دیتا جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں، وہ ہمیں اس سے کہیں بہتر چیز کی طرف لے جا رہا ہوتا ہے۔ بس یقین رکھیں، استغفار کرتے رہیں، دعا کرتے رہیں، اور اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہوں۔ ایک بات آپ سے میں آج دل سے کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ اس وقت مالی پریشانی میں ہیں نا، تو شاید آپ کو لگتا ہو کہ بس پیسہ آ جائے تو میری ساری پرابلمز ختم ہو جائیں گی، اور واقعی ہی پیسوں کی پریشانی بہت تھکا دیتی ہے، میں اس بات کو مانتی ہوں۔ جب گھر کے اخراجات سامنے ہوں، بل دینے ہوں، کسی کی فیس دینی ہو، قرض واپس کرنا ہو، یا خود اپنے لیے کوئی ضروری چیز خریدنی ہو، اور جیب میں پیسے نہ ہو، تو انسان کا ذہن ہر وقت اسی سوچ میں لگا رہتا ہے۔ رات کو سونے لگو تو بھی یہی سوچ ہوتی ہے، صبح اٹھو تو بھی یہی سوچ کہ آخر پیسے کہاں سے آئیں گے۔ اور کبھی کبھی انسان دوسروں کو دیکھ کر بھی سوچتا ہے کہ اس کے پاس سب کچھ ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے، اس کی زندگی اتنی آسان ہے لیکن میرے لیے راستے کیوں بند ہیں۔ لیکن یہاں ایک چیز سمجھنے والی ہے، ہمیں ہر انسان کی پوری کہانی کا نہیں پتا ہوتا، ہم صرف اس کی زندگی کا وہ حصہ دیکھتے ہیں جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے۔ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ وہ رات کو کس پریشانی میں سویا، یا ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ اس نے کتنی بار ناکامی دیکھی، اور سب سے بڑھ کر ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ اللہ ہمارے لیے کیا لکھ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے آج آپ کی زندگی کا وہ وقت ہو جہاں آپ کو صرف صبر کرنا ہے، ہو سکتا ہے اللہ آپ کو کسی بڑے موقع کے لیے تیار کر رہا ہو، اور ہو سکتا ہے جس چیز کو آج آپ ڈیلے سمجھ رہے ہیں، کل وہی چیز آپ کے لیے بلیسنگ بن جائے۔ اس لیے استغفار صرف پیسے مانگنے کا ذریعہ نہ بنائیں، بلکہ اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، کیونکہ جب انسان بار بار اللہ کی طرف واپس آتا ہے نا، تو صرف حالات نہیں، انسان خود بھی بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر امید پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر پیشنس آتا ہے، اور وہ ہر چھوٹی مشکل پر ٹوٹتا نہیں ہے، اور سب سے خوبصورت بات کہ اسے یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اور شاید یہی وہ چیز ہے جس کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ بعض اوقات ہمارے پاس پیسے کم ہوتے ہیں، لیکن اگر دل میں اللہ پر بھروسہ ہو تو انسان پھر بھی مضبوط رہتا ہے، اور بعض اوقات انسان کے پاس بہت پیسہ ہوتا ہے لیکن دل کے اندر سکون نہیں ہوتا۔ اس لیے جب آپ استغفار کریں تو صرف یہ نہ سوچیں کہ مجھے پیسہ چاہیے، مجھے پیسہ چاہیے، مجھے پیسہ چاہیے، بلکہ نا دل سے کہا کریں کہ یا اللہ پہلے مجھے اپنا بنا لیں، میرے گناہ معاف فرما، اور میرے دل کو سکون دے، میرے رزق میں برکت دے، میرے لیے وہ دروازے کھول دے جو میرے حق میں بہتر ہیں، اور پھر اپنی محنت شروع کر دیں۔ آپ جاب ڈھونڈ رہے ہیں، جاب کے لیے اپلائی کریں، آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں، بزنس کے لیے کوشش کریں، لیکن کوئی اسکل سیکھنا چاہتے ہیں، وہ اسکل سیکھیں، کوئی امتحان دینا ہے، اس کی تیاری کریں، پھر استغفار کرتے ہوئے اللہ سے مدد مانگیں، کیونکہ دیکھیں کبھی کبھی ہم صرف دعا کرتے ہیں لیکن وہ قدم نہیں اٹھاتے جو ہمیں اٹھانا چاہیے، اور کبھی ہم صرف اپنی محنت پر بھروسہ کر لیتے ہیں اور اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ دونوں ساتھ ہوں، آپ کے ہاتھ میں محنت ہو اور دل میں اللہ کا بھروسہ ہو۔ اور ایک چھوٹی سی بات اور، اگر آپ نے آج سے 10,000 استغفار کا ارادہ کیا ہے نا، تو اسے اپنے اوپر بوجھ نہ بنائیں۔ یہ نہ سوچیں کہ اگر آج 10,000 پورے نہ ہوئے تو سب ختم ہو گیا، نہیں، اللہ تعداد سے زیادہ نا آپ کے دل کو جانتا ہے، آپ جتنی آسانی سے کر سکتے ہیں کریں، لیکن کنسسٹنسی رکھیں۔ مثلاً آپ صبح اٹھ کر 1,000 کر لیں، پھر دن میں جب بھی وقت ملے کچھ 100 پڑھ لیں، کام کرتے ہوئے پڑھ لیں، گھر کے کام کرتے ہوئے پڑھ لیں، سفر میں پڑھ لیں۔ اور اگر موبائل ہاتھ میں ہے اور آپ بے مقصد سکرولنگ کر رہے ہیں تو چند منٹ کے لیے وہی وقت استغفار میں لگا دیں۔ آپ کو خود محسوس ہوگا کہ دن کے اندر کتنے ایسے مومنٹس آتے ہیں جہاں انسان بالکل فری ہوتا ہے، بس ہم نے کبھی انہیں نوٹس نہیں کیا ہوتا، اور آہستہ آہستہ یہی چھوٹے چھوٹے مومنٹس مل کر ایک بڑا معمول بن سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ استغفار کو کوئی میجیکل فارمولا نہ سمجھیں، یہ اللہ کی عبادت ہے، یہ توبہ ہے، یہ رجوع ہے، اور رزق کا وعدہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنی طرف سے کوئی گارنٹیڈ اماؤنٹ یا گارنٹیڈ ڈیٹ مقرر کر دیں۔ ہمیں یہ کہنا ہے کہ یا اللہ میں مانگ رہا ہوں، تو بہتر جانتا ہے۔
اگر یہ میرے لیے بہتر ہے تو مجھے عطا فرما، اور اگر اس سے بہتر کچھ اور ہے تو مجھے وہ عطا فرما۔ یہ سوچ انسان کو نا اندر سے بہت سکون دیتی ہے، کیونکہ پھر آپ ہر دن یہ چیک نہیں کرتے کہ ابھی تک پیسے کیوں نہیں آئے، بلکہ آپ کہیں گے کہ میرا کام مانگنا ہے، میرا کام کوشش کرنا ہے، اور عطا کرنا میرے رب کا کام ہے۔ اور جب یہ یقین دل میں آ جائے نا تو انسان کی پوری سوچ بدل جاتی ہے۔ وہ کمائی بھی کرتا ہے، کوشش بھی کرتا ہے، لیکن ہر وقت خوف میں نہیں رہتا۔ وہ کہتا ہے کہ میرا رب میرے لیے کافی ہے۔ تو اگر آپ بھی اس وقت کسی فائنینشیل پرابلم سے گزر رہے ہیں، خود کو ہوپ لیس مت سمجھیں۔ ممکن ہے آپ کے حالات ابھی جیسے ہیں ہمیشہ ایسے نہ رہیں۔ 1 سال پہلے آپ کہاں تھے، 2 سال پہلے کہاں تھے؟ کتنی چیزیں ایسی ہیں جو آپ نے سوچا بھی نہیں تھا کہ آپ کی زندگی میں ہوں گی، لیکن وہ آج آپ کی زندگی کا حصہ ہیں۔ اسی طرح آج کی مشکل بھی ہمیشہ نہیں رہتی۔ بس اللہ سے تعلق مضبوط رکھیں، استغفار کو اپنی زبان پر رکھیں، دعا کو اپنے دل میں رکھیں، اور محنت کو اپنے ہاتھ میں رکھیں۔ پھر دیکھیں کہ اللہ کس طرح آپ کے لیے راستے بناتا ہے۔ ہو سکتا ہے راستہ وہ نہ ہو جس کا آپ انتظار کر رہے تھے، لیکن ہو سکتا ہے وہ راستہ آپ کے لیے اس سے کہیں بہتر ہو۔ اس لیے آج سے ایک نیا معمول بنائیں، جب بھی دل گھبرائے استغفر اللہ، جب رزق کی فکر ہو استغفر اللہ، جب کوئی کام رک جائے نا تو استغفر اللہ، جب کوئی راستہ بند نظر آئے استغفر اللہ، اور جب کوئی خوشی ملے تب بھی استغفر اللہ۔ کیونکہ استغفار صرف مشکل وقت کا ذکر نہیں ہونا چاہیے، یہ خوشی میں بھی ہو، پریشانی میں بھی ہو، آسانی میں بھی ہو، اور مشکل میں بھی۔ اور شاید ایک دن آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں اور کہیں کہ میں تو صرف رزق مانگتے ہوئے اللہ کے دروازے پر آیا تھا، لیکن اللہ نے مجھے سکون بھی دیا، امید بھی دے دی، اور اپنے قریب بھی کر دیا۔ تو آج سے شروع کریں۔ 10,000 استغفار کا معمول بنانا چاہتے ہیں تو بنائیں، لیکن نیت صرف پیسہ نہیں، اللہ کی رضا، معافی، برکت، حلال رزق اور سکون بھی ہو۔ دعا کریں، کوشش کریں، استغفار کریں، اور پھر اپنے رب پر چھوڑ دیں، کیونکہ جس اللہ کے خزانے ختم نہیں ہوتے اس کے لیے آپ کے حالات بدلنا مشکل نہیں، بس آپ اس کے دروازے سے واپس مت جائیں۔ اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیجئے گا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں، اور اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے۔ اپنے خصوصی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔